بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں۔ ماہ مبارک جو ہے وہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور آج شام کو جنت کے دروازے جو ہیں وہ سارے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور سارے جو شیطان ہیں، شیطان کو بھی قید کر دیا جائے گا، اس کے سارے ساتھیوں کو بھی قید کر دیا جائے گا، اس کے چیلے بھی جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ مبارک ساتیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن یعنی آج دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ عظمت والا مہینہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ آئے گی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، جو فرض کرے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی نیکی کرے گا اس کو 700 تک یعنی 700 تک نیکیاں جو ہیں اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آج میرے بھائیوں مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کی آج جو شب ہے یہ بڑی برکتوں والی ہے، اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ جس نے ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا دیا روزے دار کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو وہ جو جام محبت ہے وہ وہاں پہ ملے گا۔ تو ایک تو میں نے یہ آپ سب سے عرض کرنا ہے کہ یہ آج کی رات بھی عبادت ابھی سے شروع کر دینی چاہیے ہمیں۔ جس طرح بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے گھر جو ہیں ان کو جو ہے وہ عبادت اور ریاضت جو ہے اور وہ رونقیں، اور خاص طور پہ دعا کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وہ دن ہے جب ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں توبہ کرنے کی۔ اس لیے میں خاص طور پہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ وہ یہ مہینہ جو ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو میں یہ رمضان کا مہینہ ان کو کیوں عطا کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی یہ مصیبت جو آئی ہے کیسے ختم ہوگی، تو یہ وہ مہینہ پاک ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارا ایک اعزاز مسلمانوں کا قابل فخر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن حکیم کا نزول ہوا تھا، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کے حافظ نہیں موجود، یہ ایک وہ کتاب ہے قرآن حکیم جس کے 5 سال کے بچے سے لے کر اور 80 سال 100 سال تک کا جو بزرگ ہے وہ بھی حفظ قرآن کرتا ہے، اور حفاظ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مساجد ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک حافظ آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے۔ بہت تفصیل کا واقعہ میں پھر کبھی اس کی تفصیل سناؤں گا کہ جب ایک کوشش ویسٹ میں ہوئی تھی کہ قرآن حکیم کو بھی اسی طرح ثابت کیا جائے جس طرح پہلی جو کتابیں ہیں ان میں رتب و یابس بھرتی کر دیا گیا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں موجود، جس زبان میں نازل ہوئی اس میں نہیں موجود۔ تو نولدکی جو جرمنی کا بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے 8th ایڈیشن جو اس میں قرآن پہ جو اس نے آرٹیکل لکھا ہے اس میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس نے کہا آل our efforts have failed to find interpolation in قرآن، ہم نے بڑی کوشش کی، لاکھوں ڈالر جو ہے ہم نے خرچ کیے کہ کسی طرح ہم یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن حکیم جو ہے اس میں بھی کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ ثابت کیا کہ یہ تو بالکل جو اللہ نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو قرآن پاک قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، وہی قرآن آج کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی تراویح میں سنتے ہیں۔
تو خاص طور پہ یہ میں نے کہنا تھا کہ قرآن حکیم کی جو برکات ہے اس مہینے کی یہ ہمیں حاصل کرنی ہے، اور آج سے ہی جو ہے وہ تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی کمر مبارک کے ارد کس کے وہ جو تھا کمر بند جس کو کہتے ہیں، وہ کپڑا مبارک جو ہے وہ آپ باندھ لیا کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے۔ اور سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو سخاوت کی ہوائیں چلتی تھی۔ کلزم سخاوت جو تھا وہ ویسے تو سارا سال چلتا تھا، لیکن ان دنوں اس کا تموج دیکھنے والا ہوتا تھا، ہر شے جو ہے وہ خرچ ہوتی تھی۔ اور میں آپ سے عرض کروں اس سال تو ہماری بدقسمتی ہے، حالات کچھ ایسے ہو گئے اور یہ جو آفت ہم پہ آئی، ورنہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان جو ہے وہ مسجد نبوی شریف گنبد خضرا کے سائے میں لگتا تھا۔ سب سے بڑا دنیا کا دسترخوان جس کی کوئی مثال پچھلی 14 صدیوں میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، اتنی بڑی وہاں پہ جو ہے وہ آج موجودہ دور میں بھی اتنا بڑا دسترخوان ہوتا تھا، لاکھوں لوگ وہاں پہ، اور دنیا کی نعمتیں لوگ منت کرتے تھے رمضان پاک میں کہ آئیں ہمارے پاس کوئی کسی دنیا کی کوئی چیز، کسی پھل کا نام لیں، کسی مشروب کا نام لیں، کھانے کی قسموں کا نام لیں، وہاں پہ ہوتا تھا۔ تو خاص طور پہ میری درخواست اپنے بہنوں سے یہ ہے کہ اپنے معصوم بچوں سے دعائیں کرائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہی رونقیں جو ہے ان کو پھر سے رونقیں لوٹ آئیں، بحال ہو جائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔